حضرات، نماز مذہب اسلام میں سب سے اہم عبادت ہے، جس کا ادا کرنا ہمارے لیے، ہم میں سے ہر ایک شخص کے لیے واجب اور ضروری ہے، جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بلا شبہ نماز وقت مقررہ پر مومنین کے لیے ادا کرنا واجب اور ضروری ہے، فرض ہے۔ مگر افسوس کہ آج ہم کاج اور دنیاوی مصروفات میں اتنے بیزی ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس نماز کے لیے وقت نہیں رہتا، ہمارے پاس نماز کے لیے وقت نہیں رہتا۔ کیا ہمیں معلوم نہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کیا کیا جائے گا؟ میرے بھائیوں، پہلا سوال یہ نہیں ہوگا کہ حج کیا یا نہیں، پہلا سوال یہ نہیں ہوگا زکوٰۃ دیا یا نہیں، پہلا سوال یہ نہیں ہوگا سبوں کے حقوق کو ادا کیا یا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول ما يحاسب به العبد یوم القیامہ من عمله صلاته، کہ ایک انسان سے اس کے اعمال کے تعلق سے قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کیا جائے گا تو وہ نماز کے تعلق سے سوال کیا جائے گا، سب سے پہلا سوال نماز کے تعلق سے ہوگا۔ میرے بھائیوں، جمعے کے دن دل باغ باغ ہو جاتا ہے نمازیوں کی تعداد کو دیکھ کر، لیکن انتہائی افسوس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء میں اتنی بڑی مسجد اور یہ خالی جگہ، اور اللہ کی قسم یہ آنکھیں خون کے آنسو روتی ہے۔ فجر کے وقت یہ آنکھیں خون کے آنسو روتی ہے، کہاں جمعے کے دن ہزاروں کی تعداد میں، اور اتنی بڑی مسجد بنانے کے باوجود بھی فجر کے وقت لوگوں کی تعداد، نمازیوں کی تعداد بمشکل 6-7، بہت زیادہ تو 10 سے زیادہ نہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہمارا حال ہے، یہ ہمارا حال ہے۔ آخر ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ کیا اس دنیا سے ہمیں نہیں جانا ہے؟ اس دنیا سے جانا ہے یا نہیں؟ میرے بھائیوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ فجر کا وقت کون وقت ہوتا ہے؟ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت ہمارا اعمال اللہ کے یہاں پہنچایا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، کہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، بدلتے رہتی ہیں۔ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، فجر میں اور عصر میں ان تمام فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، وہ فرشتے اکٹھا ہوتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے آسمان کی جانب چڑھتے ہیں۔ ثُمَّ يَعْرُجُونَ الَّذِي بَاتُوا فِيكُمْ، وہ فرشتے جو تمہارے درمیان ہوتے ہیں وہ فجر کے وقت آسمان کی جانب جاتے ہیں، آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ فَيَسْأَلُهُمْ، اللہ رب العالمین فرشتوں سے اپنے بندوں کے تعلق سے سوال کرتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، حالانکہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے معاملے کو زیادہ بہتر جانتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتا ہے، کیا پوچھتا ہے؟ کیف ترکتم عبادی، تم لوگوں نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ فیقولون، میرے بھائیوں ذرا غور سے سننا، فرشتے کہتے ہیں ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون، ہم نے تمہارے بندے کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ
ادا کر رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے، یعنی عصر کے وقت فرشتے ہمارے پاس پہنچتے ہیں، جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے تو وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ ذرا اندازہ لگائیے مسلمانوں، غور کیجئے، فجر کے وقت ہم 5-6 آدمی نماز پڑھتے ہیں، باقی پوری مسجد خالی، ہم گھروں میں سوئے رہتے ہیں، بستر پر سوئے رہتے ہیں، یہ ٹھنڈک ہمارے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے یہاں فرشتوں کی رجسٹر میں ہمارا نام ابسنٹ جاتا ہے، غیر حاضری ہوتی ہے، اللہ کے یہاں ہم غیر حاضر ہوتے ہیں، اور یہ ایک دن کا نہیں، یہ ریگولر ہر روز کا معاملہ ہے۔ فجر کے وقت ہم نہیں پہنچ پاتے۔ میرے بھائیوں، کیا اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی دیدار ہمیں نصیب ہوگی؟ اللہ رب العالمین کو ہم ایسے ہی دیکھ لیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چاند کو دیکھا۔ حضرت عبداللہ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ہم موجود تھے، اللہ کے نبی نے چاند کو دیکھا، پھر فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، ان قریب تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح آج تم لوگ چاند کو دیکھتے ہو۔ جس طرح چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت، کوئی پریشانی محسوس نہیں ہوتی، اسی طرح قیامت کے دن اللہ رب العالمین کو دیکھنے میں تمہیں کوئی پریشانی محسوس نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے لیے ایک چیز تمہارے لیے کرنا ضروری ہے، اللہ تغلبوا علی صلاۃ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، کہ تمہیں کوئی چیز روک نہ دے، تمہارے لیے کوئی چیز حائل نہ ہو فجر کی نماز ادا کرنے سے اور عصر کی نماز ادا کرنے سے۔ یہ دونوں نمازیں پابندی کے ساتھ قائم کرتے رہو، انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی دیدار نصیب ہوگی۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچئے، آج ہمارے لیے ٹھنڈک حائل ہے، آج ٹھنڈ، اتنی ٹھنڈ ہے نہیں جس کی وجہ سے آج ہم بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ نماز فجر ادھر ہو رہی ہے اور ہم گھروں میں بستروں کے اندر سوئے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارا حال کیا حال ہو گیا ہے؟ کیا ہماری حالت یہی رہے گی یا اس کو سدھارنا ہمارے لیے ضروری ہے؟ ذرا فجر کے وقت اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کرنا، دل پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کرنا کہ کیا اتنی ٹھنڈی ہے کہ ہم مسجد تک نہیں پہنچ سکتے، اتنا یہ فیصلہ کرنا کہ ہم اتنے بیمار ہیں، ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم مسجد تک جا نہیں سکتے۔ اللہ کی قسم دل گوارا نہیں کرے گا، دل نہیں کہے گا کہ آپ کو بستر پہ سونا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کی دیدار کی طرف دھیان دینا ہے، اگر قبر کے عذاب سے محفوظ رہنا ہے، اگر میدان محشر کی سختیوں کو کم کرنا ہے، اگر جنت میں داخلہ نصیب کرنا ہے، تو اللہ کی قسم مسجد کی طرف آؤ، نماز فجر باجماعت پڑھو، نماز فجر ادا کرو، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ہمیں جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ میرے بھائیوں، آخر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہمیں نماز پنجگانہ وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین، اللہ اپنے رجسٹر میں ہمارا نام درج کرا دے۔ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گھروں میں سوئے رہیں اور تیرے رجسٹر میں، اللہ تیرے رجسٹر میں غیر حاضری ہو، اللہ ہمارا اعمال ضائع و برباد ہو جائے۔ اللہ تو ہمارے اعمال کو ضائع و برباد ہونے سے بچائے رکھ۔ اے رب العالمین، اے احکم الحاکمین، تو ہمیں بالخصوص نماز فجر اور نماز عصر کا ایسا پابند بنا دے کہ ہر روز تیرے رجسٹر میں ہمارا نام درج ہو، فرشتے تیرے سامنے جا کر کہیں کہ اللہ ہم نے تیرے بندے کو نماز کی حالت میں چھوڑا ہے، اور جب ملا بھی تھا تو